السلام علیکم۔ افغانستان میں امارت اسلامیہ کا فتح مبین اور عالمی تنہائی کا سال۔ عالمی طاقتوں کے وہ تمام اندازے جو انہوں نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان میں داخل ہوتے ہوئے لگائے تھے، میرے اللہ نے سب غارت کر دیے۔ اس نے اپنی اس سنت کو ایک بار پھر زندہ کیا جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کی اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا۔ 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے دن سے لے کر 7 اکتوبر تک کے 27 دن غصے، انتقام، دھونس، لالچ، ترغیبات اور عالمی برادری کے وسائل جمع کر کے نہتے اور کمزور افغانوں پر حملے کی تیاری کے دن تھے۔ اس ایک خوفناک دھمکی کے گونج نے پوری دنیا کو امریکہ کے قدموں میں جھکا دیا تھا۔ جب امریکی صدر جارج بش نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تو پھر ہمارے دشمن ہیں، کون تھا کہ جس نے مرد قلندر ملا محمد عمر رحمہ اللہ کو مصلحت کے تقاضے نہ سمجھائے ہوں، لڑائی میں بے سر و سامانی اور مد مقابل طاغوت کی بے پناہ قوت سے نہ ڈرا ہو؟ کیا سفارتکار اور کیا سیاسی حکمران، جرنیل اور بقول اقبال لغت ہائے حجازی کے قارون جید علماء کرام، سبھی تو اس عمر ثالث کے قندھار والے کچے مکان کے چھوٹے سے کمرے میں بار بار حاضری کرتے رہے، لیکن میرے اللہ نے تو ان متوکل افغان مسلمانوں کے مقدر میں فتح مبین لکھ دی تھی۔ ان مردان کار کے لیے پھر کوئی دلاسا، تسلی، لالچ، دھونس یا خوف ایسا نہ رہا جو ان کے پائے استقلال میں لغزش لا سکتا۔ یہ 50,000 کے قریب طالبان میدان جنگ میں اللہ کی بتائی ہوئی مومنین کی صف بنیادی مرصوص یعنی سیسے پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اس دیوار کو 20 سال نہ کوئی ڈھا سکا اور نہ ہی اسے عبور کر سکا۔ یوں 15 اگست 2021 کو اللہ نے ان کے مقدر میں فتح مبین لکھی اور پوری عالمی برادری کے اجتماعی طاغوت کی عصمت میں شکست تحریر کر دی۔ وہ تھا جو 20 سال قبل یقین کی اس دولت سے مالا مال تھا کہ ایک دن امریکہ اور پوری عالمی قوت یوں شکست کھا جائے گی۔ عام دنیا دار تو ایک طرف رہے، ممبر و محراب پہ صدیوں سے اللہ کے وعدوں والی آیتیں سنانے والے اور جنگ قادسیہ و جنگ یرموک میں عالمی طاقتوں ایران اور روم پر کمزور مسلمانوں کی فتح کے قصیدے بیان کرنے والے علماء بھی گنگ تھے۔ آج بھی عالم یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے دولت ایمان سے سرفراز کیا ہے، ان کے علاوہ باقی سب ابھی بھی طالبان کی اس عظیم فتح کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ متعصب وہ ہیں جو دل کو تسلی دینے کے لیے اسے امریکہ کا حکمت عملی سے نکلنا بتاتے ہیں، جبکہ اکثر دنیا دار مسلمان سمجھتے ہیں کہ افغانوں نے اپنا سب کچھ تباہ کر دیا اور اب اپنے لیے مزید مشکلات خرید لی۔ اس بدترین شکست کے فوراً بعد پوری عالمی برادری نے امارت اسلامی افغانستان کے بارے میں جو پیشگوئیاں کی تھی وہ بھی آج 1 سال گزرنے کے بعد ایک ایک کر کے غلط ثابت ہو چکی ہیں، اور یہ حکومت آج اپنا خوشحالی، امن، اطمینان اور سکون کا 1 سال مکمل کر چکی ہے۔ 20 سال افغانستان میں گزارنے والی اور 3,000 ارب ڈالر خرچ کرنے والی قوتوں کا سب سے پہلا بھروسہ اس 3.5 لاکھ فوج پر تھا، جس کے بارے میں جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اس فوج کو دنیا کی بہترین ٹریننگ دی گئی ہے، اس کے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ ہے اور اسے دنیا کا بہترین رہنمائی و جاسوسی کا نظام میسر ہے۔ مگر اسی فوج کے بارے میں ایک دن آنکھ میں تیرتے ہوئے آنسو کے ساتھ اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے بعد کیوں نہیں لڑے۔ ابھی 15 اگست 2021 کا دن نہیں آیا تھا اور پہلے ہی عسکری اندازے یہ تھے کہ کابل میں ایک خونریز جنگ شروع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں انتہائی قتل و غارت اور خوف و ہراس پورے افغانستان کو گھیر لے گا اور لاکھوں کی تعداد میں افغان ہجرت کر جائیں گے۔ اقوام متحدہ کا ہائی کمیشن برائے مہاجرین ان مہاجرین کی آبادکاری کے لیے منصوبے بناتے رہے۔ پاکستان کی حکومتی سطح پہ اعلیٰ اجلاس بلائے گئے اور مہاجرین کے رہنے کے لیے علاقے مختص کر دیے گئے اور فنڈز بھی علیحدہ ہو گئے۔ مایوسی پھیلانے والے معاشی پنڈتوں اور سیاسی تجزیہ نگاروں نے ایک اور خوفناک اور المناک صورتحال کی پیشگوئی کر رکھی تھی۔ اقوام متحدہ جیسے معتبر ادارے کی افغانستان میں خصوصی نمائندہ ڈیبرا لائنز نے سیکورٹی کونسل میں 17 نومبر 2021 کو کہا کہ افغانستان میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لینے والا ہے۔
تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ افغانی خوراک کی شدید کمی کا شکار ہو جائیں گے اور آنے والی سردیاں ان کے لیے عذاب بن جائیں گی۔ ہجرت اور جنگ کی وجہ سے افغانستان میں ہر طرح کی پیداوار میں 40% کمی آ جائے گی۔ ڈیبرا کی یہ گفتگو انقلاب اسلامی افغانستان کے قیام کے 3 ماہ بعد کی گئی تھی۔ پوری دنیا نے ان کے خلاف 3 ماہ سے سفارتی اور معاشی حصار کھینچ رکھا تھا۔ امریکہ نے ان کے $10 ارب ضبط کیے ہوئے تھے اور دنیا بھر کے ممالک سے ان افغانوں کا معاشی و سفارتی مقاطعہ کروایا گیا تھا۔ انہیں مکمل یقین تھا کہ ہم انہیں اس طرح برباد کر دیں گے۔ 20 سال وہاں گزارنے کے بعد امریکی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے افغانوں کے طرز معاشرت اور لائف سٹائل میں اتنی جدیدیت داخل کر دی ہے کہ اب طالبان اسے سنبھال نہیں پائیں گے۔ مرکزی شہر کابل اور 15 کے قریب دیگر شہروں میں ایسا لائف سٹائل عام کر دیا تھا جو اپنی بود و باش اور اخلاق و آداب میں یورپ سے مرعوب تھا۔ انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن چینلز، کلچرل سینٹرز، مخلوط تفریحی پارک، سنیما گھر، کیفے، بار، تھیٹرز، غرض کیا کچھ نہیں تھا جو قدیم افغان سادگی کے لیے بالکل نیا تھا اور جاذب نظر بھی۔ یونیورسٹی ہی نہیں بلکہ پرائمری سے تمام تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم شروع کر دیا تھا اور نصاب تعلیم بھی مغربی تعلیم سے متاثر بنا دیا تھا۔ یہ ماحول اگرچہ اشرافیہ اور مڈل کلاس کو ہی میسر تھا لیکن باقی افغانوں کے لیے بھی حصول عزت کا سبب تھا۔ ایسا کرنے والوں کو یقین تھا کہ 20 سال پہاڑوں میں لڑنے والے اور جدید دنیا سے کٹے ہوئے طالبان اس تبدیلیوں کو سمجھ نہیں پائیں گے اور اس بدلی دنیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن طالبان نے وہاں آ کر سب سے پہلے اسی طرز معاشرت اور لائف سٹائل کو بدلنے پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ اس شہری ماحول کا فائدہ دراصل اس ایک مختصر گروہ کو ہی ہو رہا تھا جسے افغانستان میں 40 سال سے کام کرنے والے عالمی تنظیموں نے اپنی ضروریات کے لیے تخلیق کیا تھا۔ یہ اعلیٰ مراعات یافتہ پرسنل اسسٹنٹ، گائیڈ اور دیگر NGOز کے ورکرز تھے۔ ان سے افغانستان میں ایک مصنوعی مغرب زدہ مڈل کلاس پیدا کیے تھے۔ توقعات یہ تھی کہ اب یہ تعداد میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اس لیے یہ جدید ٹیکنالوجی والے ماحول میں پلنے والے قدیم و دقیانوس ماحول والے طالبان سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن مغربی طاقتوں کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب 15 اگست 2021 کے فوراً بعد ہی تیار کردہ مڈل کلاس لاکھوں کی تعداد میں افغانستان چھوڑنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر جہازوں کی لائنوں میں لگ گئے تھے۔ آج 1 سال گزرنے کے بعد اور پوری دنیا کی جانب سے مالیاتی اور سفارتی محاصرے کے باوجود افغان معیشت مستحکم ہے، قیمتیں پوری خطے میں سب سے کم ہیں، کابل دنیا کا پرامن ترین شہر بن چکا ہے۔ ترقیاتی منصوبے گزشتہ سالوں سے نسبتاً زیادہ تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ تمام پڑوسی ممالک سے ان کے تعلقات ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہیں۔ عالمی برادری نے 15 اگست 2021 کو عسکری جنگ ہاری تھی اور پسپا ہو گئے تھے، جبکہ 1 سال بعد وہ معاشی اور سفارتی جنگ بھی ہار چکی ہے۔ کوئی مقاطعہ، معاصرہ اور بائیکاٹ اس آزاد ملک کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔